السلام علیکم۔ مصر کے شہر امین کے اندر ایک الگولا نام کا ایک گاؤں تھا۔ وہ گاؤں بہت پرانا تھا۔ اس گاؤں کی آبادی بہت بڑھ چکی تھی اور وہ گاؤں تقریباً ایک پوری وادی کے اندر پھیل چکا تھا۔ اس گاؤں کی آبادی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس گاؤں کے آس پاس بکریوں کے ریوڑوں کے لیے سرسبز چرگاہیں موجود تھیں۔ ضروریات زندگی کے لیے ندی بھی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ٹھنڈا چشمہ تھا اور ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے گاؤں والوں کو دور نہیں جانا پڑتا تھا، بلکہ گاؤں کے ساتھ ہی ایک بڑا سا بازار تھا۔ اس بازار کے اندر اس گاؤں کے لوگ بھی کام کرتے اور اپنی روزی روٹی کماتے، اور اس کے علاوہ وقت کے حاکم کی مدد سے وہ باہر تجارت کرتے، اور یہی وجہ تھی کہ دوسرے گاؤں کی بنسبت اس گاؤں کی آبادی دن دگنی رات چگنی بڑھ رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا، گاؤں والے خوش باش زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن سارے تاجر بازار کے اندر اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، کیونکہ چند دنوں کے بعد عید آنے والی تھی۔ لوگ زور و شور سے خریداری کر رہے تھے۔ کوئی لباس خرید رہا تھا تو کوئی نئے جوتے خرید رہا تھا تو کوئی کھانے پینے کی اشیاء خرید رہے تھے۔ بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک مداری اپنے کالے ریش کے ساتھ بازار کے اندر داخل ہوا۔ اس مداری نے اپنی ڈگڈگی بجانا شروع کر دی، لیکن ہر کوئی خریداری میں اتنا مصروف تھا کہ کسی نے اس کے ریش پر توجہ نہ دی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس ریش کے کرتب نے سارے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ مداری نے اپنے ریش کے کرتب دکھائے۔ کرتب دیکھنے کے بعد بازار میں موجود جن جن لوگوں نے ریش کا تماشا دیکھا تھا، کوئی ایک سکہ ڈالتا گیا تو کوئی دو سکے، اور اس طرح اس مداری کی اچھی خاصی روزی بن گئی۔ وہ مداری بڑا چالاک تھا۔ اس نے چند ہی لمحوں کے اندر اتنی رقم کما لی جتنا وہ شاید مہینوں میں کما پاتا تھا۔ اس بازار کے اندر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اور اس گاؤں کو دیکھ کر اس مداری کے دماغ کے اندر ایک منصوبہ آ گیا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ مداری کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ سب لوگ اس کے ریش کا کرتب دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے۔ اتنے میں ایک بزرگ بولا، حضور چند دنوں بعد عید ہے، تم عید والے دن ہمارے گاؤں آنا، ہمارے بچے ریش کا کرتب دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور تمہاری بھی اچھی خاصی آمدنی ہو جائے گی۔ اب مداری اپنے سکے اٹھا کر وہاں سے چلا گیا اور سب لوگ بازار کے اندر خریداری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وقت گزرنے لگا۔ چند دنوں بعد عید کا چاند نظر آ گیا۔ عید کے دن لوگ ایک دوسرے کے گھر عید ملنے کے لیے آ جا رہے تھے۔ اتنے میں وہ مداری اس گاؤں کے اندر داخل ہوا، اور جب اس نے گاؤں کے لوگوں کو اتنی زیادہ تعداد میں دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ چلتا چلتا اپنے ریش کو گاؤں کے درمیان میں لے آیا اور اس نے اپنے ریش کے کرتب دکھانا شروع کر دیے۔ ریش کو دیکھ کر سارے گاؤں کے بچے حتیٰ کہ جوان مرد بوڑھے سب اس ریش کے کرتب دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ بہت دیر تک وہ مداری اپنے ریش کا کرتب دکھاتا رہا اور لوگ اس کے کٹورے کے اندر سکے ڈالتے رہے۔ جب کرتب ختم ہوا تو اتنے میں ایک آدمی نے کہا، حضور چند دنوں کے بعد ہمارے ایک لوہار کی بیٹی کی شادی ہے۔ شادی والے دن آپ ضرور اپنے ریش کو لے کر آنا اور لوگوں کو کرتب دکھانا تاکہ لوگ اپنی خوشیوں کو دگنا کر سکیں۔ یہ سن کر مداری نے کہا، ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ اب وہ مداری چلا گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ مداری کہاں رہتا ہے اور کہاں چلا گیا۔ سب لوگ عید کی خوشیوں میں مصروف ہو گئے۔ وقت گزرنے لگا۔ چند دنوں بعد لوہار کی بیٹی کی شادی کا وقت آ گیا۔ شادی والے دن وہ مداری صبح اس گاؤں کے اندر آیا اور پوچھتا پوچھتا اس لوہار کی حویلی کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ سب لوگ لوہار کے گھر جمع تھے کیونکہ شادی والا گھر تھا۔ جیسے ہی انہوں نے مداری کو دیکھا تو سب لوگ ریش کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہونے لگے۔ اب اس مداری نے ریش کا تماشا دکھانا شروع کر دیا۔ پہلے کی طرح اب بھی اس مداری کی اچھی خاصی کمائی ہو گئی۔ اب لوگوں نے کہا، تم اپنے ریش کو نچانا بند کرو کیونکہ رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ جب یہ بات لوگوں نے کہی تو اس مداری نے کہا کہ تم اس بچی کی رخصتی کرنے سے پہلے مجھے ایک کام کرنے دو۔ گاؤں کے لوگوں نے پوچھا، بتاؤ کون سا کام؟ اس نے کہا، میرا ریش کوئی عام ریش نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی فنکار ہے۔ اس کے پاس ایسی طاقت ہے کہ یہ دلہن کا پیر سونگ کر بتا دیتا ہے اس کا شوہر مستقبل میں اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا، اس کا مستقبل اچھا ہوگا یا برا۔ یہ سن کر سارے گاؤں والے حیران ہو گئے اور کہنے لگے، مستقبل تو صرف ہمارا رب جانتا ہے، تمہارے ریش کو کیسے پتا چلا؟ تو اس مداری نے اپنی باتوں سے لوگوں کو بیوقوف بنا لیا اور کہا، بے شک اس ریش کو بنانے والا بھی وہی رب ہے اور اسی رب نے اس ریش کو طاقت بخشی ہے، لہٰذا تم میری بات مانو، بے شک مجھے ایک سکہ بھی نہ دینا، بس اس دلہن کا پیر سنگوانے دو اور اس کے بعد یہ ریش سب کچھ بتا دے گا۔ گاؤں کے لوگ حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم اپنا تجربہ کر لو۔ اب دلہن کو دروازے پر لایا گیا۔ مداری نے ریش کو حکم دیا۔ ریش نے دلہن کا پیر سونگا۔ اس کے بعد اپنے مالک کے کان میں کچھ کہا۔ کان میں کچھ کہنے کے بعد ریچھ بیٹھ گیا اور مداری سر پیٹنے لگا۔ وہاں موجود سب لوگ حیران ہو گئے اور کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو اور آخر ایسا کیا ہوا کہ تم نے سر پیٹنا شروع کر دیا؟ تو اس مداری نے کہا،
تم اس دلہن کی رخصتی بالکل نہ کرو، کیونکہ اس کا مستقبل اچھا نہیں ہے، یہ دلہن برباد ہو جائے گی۔ آج اگر اس نے چوکٹ کے باہر قدم رکھا تو لوگ اس پر تھوکیں گے اور اس کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ سن کر سارے گاؤں والے حیران و پریشان ہو گئے۔ اس دلہن کے ماں باپ پریشان ہو گئے اور کہا، ارے بے وقوف مداری، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم کیوں کسی کی زندگی برباد کرنے پر تلے ہو؟ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو بتاؤ، تمہیں منہ مانگے پیسے مل جائیں گے، لیکن ایسی باتیں نہ کرو۔ تو اس مداری نے کہا، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، تم اس دلہن کو رخصت نہ کرو، ورنہ راستے میں ہی اس دلہن کے شوہر کی موت ہو جائے گی اور پھر اسی ہاتھوں دلہن کو واپس گھر لوٹنا پڑے گا۔ یہ سن کر سارے گاؤں والے حیران و پریشان ہو گئے اور گاؤں کے لوگوں نے اس مداری کو دھکے دے کر اس گاؤں سے نکال دیا۔ رخصتی کا وقت ہوا، دولہا آیا اور لوہار کی بیٹی کو رخصت کر کے لے گیا، لیکن چند ہی گھنٹوں کے اندر اس گاؤں کے اندر ماتم بچ گیا۔ سب لوگ رونے پیٹنے لگے، کیونکہ اس مداری کے بتانے کے مطابق اس لوہار کا داماد راستے میں ہی قتل ہو گیا۔ جب یہ خبر گاؤں کے لوگوں نے سنی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سب لوگ کہنے لگے کہ ہم تو مداری کو بیوقوف سمجھ رہے تھے، اس کے ریچھ نے تو بالکل صحیح بتایا۔ اگر ہم اس کے کہنے پر لڑکی کی رخصتی نہ کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بہرحال لوہار کی بیٹی راستے سے ہی گھر واپس آ گئی۔ وقت گزرتا رہا اور اب سب لوگ اس مداری کو تلاش کرنے لگے کہ اس کا ریچھ تو بہت ہی کمال کا ریچھ ہے، کیونکہ اس نے جو کہا تھا وہ بالکل سچ ہوا۔ چند دنوں کے بعد گاؤں کے لوگ اس مداری کو تلاش کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ اچانک ان کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ گاؤں والے اس جھونپڑی کے قریب گئے تو وہ مداری اس جھونپڑی کے اندر موجود تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس سے معافی مانگی اور اسے کہا، آج کے بعد ہم گاؤں کے اندر جس بھی لڑکی کی شادی کریں گے، شادی سے پہلے ہم اس لڑکی کو آپ کے پاس لے کر آئیں گے۔ اگر آپ کے ریچھ نے اس کا مستقبل اچھا بتایا تو تبھی ہم اس کی شادی کریں گے، ورنہ ہم اس کا نکاح نہیں کریں گے۔ مداری نے کہا، ٹھیک ہے۔ تمام گاؤں والے اس جنگل سے واپس چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد اس گاؤں کے اندر ایک اور لڑکی کی شادی ہوئی تو ان کے ماں باپ اپنی بیٹی کو اس مداری کے پاس لے گئے۔ ریچھ نے اس کا پاؤں سونگا اور اس کے بعد اپنے مالک کے کان میں کچھ کہا اور اس کے بعد مداری نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کرو، کیونکہ اس کا شوہر ایک تاجر ہوگا اور وہ بڑا دولت مند ہوگا اور تمہاری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ یہ سن کر لڑکی کے ماں باپ بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ ان کا داماد ویسا ہی تھا جیسا اس مداری نے بتایا تھا۔ وہ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر مداری کو کیسے پتا چلا، یہ تو ہمارے علاقے میں نیا نیا آیا ہے، اسے کیسے پتا چلا کہ ہمارا داماد کون ہے اور یہ کیا کرتا ہے۔ سب لوگوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ چند دنوں کے بعد اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور ان کی بیٹی خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگی۔ اب گاؤں والوں کو یقین اس پر مزید تکڑا ہو گیا۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی اس گاؤں کے اندر اپنی بیٹی کی شادی کرتا تو اس سے پہلے دلہن کو اس مداری کے پاس لے جاتے۔ مداری ریچھ کے ذریعے اس دلہن کا مستقبل بتاتا۔ اگر اس دلہن کا مستقبل مداری صحیح بتاتا تو گاؤں والے اس کی شادی کر دیتے۔ اگر وہ کوئی خطرہ بتا دیتا تو لڑکی کنواری بیٹھ جاتی، لیکن اس کی شادی نہ کرتے۔ جب اس بات کو تقریباً 5 سال گزر گئے تو گاؤں کے چند نوجوان بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ اگر یہی چلتا رہا تو اس مداری کی وجہ سے ہمارے سارے گاؤں کی نوجوان لڑکیاں کنواری رہ جائیں گی۔ گاؤں کے چند نوجوان لڑکوں نے مشورہ کیا اور شہر کے قاضی کے پاس گئے اور اسے اس معاملے کے بارے میں آگاہ کیا۔ جب یہ بات قاضی نے سنی تو اس نے کہا، بے شک تمہاری بات درست ہے اور اس بات کے بارے میں مجھے کئی عرصہ پہلے بتایا گیا ہے، لیکن اب گاؤں کے لوگ اس مداری پر اتنا زیادہ یقین کرتے ہیں کہ ہمارے حکم کی کوئی اہمیت نہ ہوگی، لہٰذا تم اس مسئلے کو چھوڑ دو اور گاؤں والوں کو اپنے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑے حیران و پریشان ہو گئے اور قاضی کی منت کرنے لگے، لیکن قاضی نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور انہیں عدالت سے جانے کا کہہ دیا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اگر انصاف کے دروازے سے ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو پھر ہم کہاں جائیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا چاہیے جس سے ہم گاؤں والوں کے سامنے اس مداری کا چہرہ بے نقاب کر سکیں اور گاؤں کے لوگوں کو اس جہالت سے نکال سکیں۔ اگر ہم نے گاؤں کے لوگوں کو اس جہالت سے نہ نکالا تو یہ گاؤں برباد ہو جائے گا اور گاؤں کی اکثر لڑکیاں کنواری رہ جائیں گی۔ اب ان نوجوانوں نے ایک منصوبہ بنایا اور ایک دن سارے گاؤں کے لوگوں کو ایک کھلے میدان کے اندر اپنے طریقے سے جمع کیا اور انہیں سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ یہ مداری ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہماری جوان بہنیں کنواری رہ جائیں گی اور اس گاؤں پر اللہ کی لعنت برسے گی، کیونکہ یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ جب یہ بات گاؤں کے لوگوں نے سنی تو وہ طیش میں آ گئے اور ان نوجوانوں کو گاؤں سے بے دخل کرنے کا حکم دیا تو وہ پریشان ہو گئے۔ اس گاؤں کے سردار نے حکم دیا کہ ان کو گاؤں سے دھکے دے کر نکالو۔ یہ سن کر وہ نوجوان پریشان ہوئے اور اپنا ضروری سامان لے کر اس گاؤں سے بے دخل ہو گئے۔ وہ چلتے رہے۔ جب وہ قاہرہ شہر کی حدود کے اندر داخل ہوئے
تو انہوں نے دیکھا کہ اب وہ اپنے گھر کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اب ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ موجود نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے ایک درخت کے نیچے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو ان کے ایک دوست کے چہرے پر بڑی حیرت تھی، وہ بڑے حیران ہوئے اور اپنے دوست سے پوچھا، بتاؤ آخر رات کو ایسا کیا ہوا کہ تمہارے چہرے پر اتنی پریشانی ہے؟ اس نے کہا، پریشانی کی بات نہیں، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا، اس خواب کے اندر ایک آدمی جس کے چہرے پر داڑھی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے اور وہ ہم تینوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ سن کر وہ تینوں بڑے پریشان ہو گئے اور کہا کہ وہ آخر کون آدمی ہوگا۔ وہ دوست چلتے چلتے قاہرہ کی حدود کے اندر داخل ہو گئے، انہیں ایک بزرگ ملا، انہوں نے بزرگ کو اپنی ساری صورتحال کے بارے میں بتایا اور کہا، حضور کیا آپ نے اس حلیے جیسا انسان دیکھا ہے؟ اس نے کہا، اگر یہ خواب تمہارا سچا اور تم جھوٹ نہیں بول رہے تو پھر تو تمہیں وقت کا سلطان اپنے پاس بلا رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور دوڑتے ہوئے اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلطان عدالت کے اندر موجود تھے۔ جب ان نوجوانوں کی باری آئی تو اس نوجوان نے سلطان کو مکمل اس مداری اور اپنے گاؤں کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پریشان نہ ہو، اس مداری کی اصل حقیقت کیا ہے یہ سب واضح ہو جائے گی۔ اب وہ نوجوان بڑے مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ ان تینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اس کے بعد انہیں مہمان خانے کے اندر ٹھہرایا گیا۔ سلطان نے انہیں کہا کہ کل صبح ہم اس مداری کی حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے نکل پڑیں گے۔ جب صبح ہوئی تو وہ نوجوان سلطان کے سامنے حاضر ہو گئے۔ سلطان نے ان تینوں میں سے ایک نوجوان کو کہا، تمہیں اس مداری کی حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے تھوڑی محنت کرنی ہوگی۔ اس نے کہا، سلطان معظم بتائیے کیا حکم ہے؟ سلطان نے کہا، تمہارے چہرے پر نہ ہی داڑھی ہے اور نہ ہی مونچھیں ہیں، لہٰذا تم ایک عورت کا بھیس بدلو۔ اس کے بعد اس نوجوان نے عورت کا بھیس بدلا اور سلطان کے ساتھ اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ آدھا سفر کرنے کے بعد سلطان جب اس گاؤں کے اندر پہنچے تو وہ نوجوان سلطان کو اس مداری کے پاس لے گئے۔ تھوڑے سے فاصلے پر سلطان نے ان نوجوانوں سے کہا کہ تم یہی رک کر انتظار کرو، آج مداری کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اب چونکہ سلطان بھی لڑکی کے حلیے میں تھے اس لیے سلطان اس مداری کے پاس پہنچے۔ جب مداری نے نقاب پوش لڑکی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، اے مسافر کون ہو؟ سلطان نے کہا، مداری صاحب میں نے آپ کی عقل مندی کے بڑے قصے سنے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ریچھ میری بیٹی کا پاؤں سون کر بتائے کہ میری بیٹی کا مستقبل کیا ہوگا۔ اگر اس کا مستقبل بہتر ہوا تو میں اس کا نکاح کر دوں گی، ورنہ یہ ساری زندگی میری خدمت کرتی رہے گی۔ مداری نے کہا، تم باہر رکو اور اسے اندر بھیجو، کیونکہ میرا ریچھ باہر نہیں آتا، اس لیے اسے اندر بھیجو۔ سلطان سمجھ گئے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اس لیے ریچھ باہر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد سلطان باہر رک گئے اور اس نوجوان کو اندر بھیج دیا جو لڑکی کے حلیے میں تھا۔ تھوڑی دیر گزری وہ مداری باہر آیا، اس کے ساتھ نوجوان بھی موجود تھا۔ سلطان نے پوچھا، بتاؤ تمہارے ریچھ نے کیا بتایا؟ تو اس نے کہا، تمہاری بیٹی کا مستقبل بالکل بھی اچھا نہیں ہے، تم اسے ساری زندگی گھر کے اندر قید کر کے رکھو، ورنہ یہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ یہ سن کر سلطان نے اسی وقت تلوار نکالی اور اس مداری کی گردن پر رکھ دی اور نوجوان سے پوچھا کہ بتاؤ اندر کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم یہ مداری جیسے ہی مجھے اندر لے گیا تو یہ میرے جسم کو چھونے لگا اور اس نے مجھے زنا کی دعوت دی اور کہا کہ اگر تم میری پیشکش کو قبول کرو گی تو باہر آ کر میں سب کے سامنے تمہاری تعریف کروں گا اور کہوں گا کہ اس لڑکی کے مستقبل کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن میں نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ تو اس نے باہر آ کر اپنی منہ زبانی سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، بس اس کا ریچھ پیر سونگھتا ہے اور کان میں کچھ کہتا ہے اور باقی یہ خود کی طرف سے ہی فیصلہ کرتا ہے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو مداری سے پوچھا کہ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تو مداری نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، بس پیسوں کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اور بعد میں اس مداری نے یہ بھی اقرار کیا کہ جس شخص کا قتل ہوا تھا اور اس کی بیوی بیوہ ہو گئی تھی وہ قتل بھی اس مداری نے کروایا تھا۔ اس کے بعد سلطان اسے پکڑ کر گاؤں والوں کے سامنے لے گیا اور اس کے بعد سلطان نے سارے گاؤں والوں کے سامنے اس کی اصلیت کھول دی۔ اس کے بعد سلطان نے اسے عمر قید کی سزا سنائی۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی کی وجہ سے گاؤں والے ایک ڈھونگی مداری کے جھوٹ اور فریب سے بچ گئے۔